احباب نے فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی اور باقی تمام لوگوں نے اپنی تجاویز بھی دی اور مختلف اوقات میں اپنے اپنے سجیشن سبمٹ کیے اور پھر اشفاق اللہ صاحب ہوں یا فنانس کی تمام ٹیم چیئرمین ایف ای آر اور جو ایس اے ٹو پرائم منسٹر ہیں جناب ساکار صاحب سب کے ساتھ وقتاً ملاقاتوں میں ان کو کنونس کیا گیا کہ ریئل اسٹیٹ کے شعبہ کے اوپر مزید ٹیکسز کا بوجھ نہ ڈالا جائے. تو گورنمنٹ نے اسی حساب سے جو بجٹ پروپوز کیا تو پروپوز بجٹ میں کچھ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی سے ان کے لیے انسینٹیوز کے ساتھ ساتھ جو ہماری لوکل انویسٹر تھا اس کے لیے بھی ٹیکسوں کی شرح میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. تو یہ پروپوز بجٹ تھا جس کا ہم نے اطمینان کا اظہار کیا, باقاعدہ حصہ بھی ڈالے گا اور پہلے سے بہتر طریقے سے اکانومی کے ریوائول میں اپنا کردار ادا کرے گا. لیکن جیسے بجٹ اپروو ہوا اوور دا پیریڈ آف ٹائم تو آج ہمیں جس صورتحال کا سامنا ہے وہ صورتحال انتہائی ناگفتہ بے ہے, انتہائی مشکل ہے, انتہائی کٹھن ہے, ناقابل قبول ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے. غرض یہ کہ آپ جو بھی نام دینا چاہیں یہ کسی صورت میں بھی ٹیکسز کسی بھی حالت میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہمارے ساتھ آج انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے دوست بھی موجود ہیں, انڈسٹریل ایریا سے بھی دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں. چونکہ اس کنسٹرکشن کے ساتھ 60 سے 70 الائڈ انڈسٹریز بھی شامل ہیں تو وہ تمام دوست بھی یہاں تشریف لائے ہیں. ان کا بھی یہی کنسرن ہے. بہت سی اسٹیل ملز ایسی ہیں جو بند ہو چکی ہیں تو اس ایل سیز کے مسائل ہیں. غرض یہ ہے کہ آپ نام لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہمیں درپیش نہ ہو. انفلیشن کی وجہ سے, ڈالر کی ہائیک کی وجہ سے, آلریڈی کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے وہ جو کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت پریشر میں ہے. تو اس پریشر کو آلریڈی ہم بڑی مشکل سے ہم اس پریشر کو اس سے میٹیگیٹ کر رہی تھی. لیکن اب جو ٹیکسز کی صورتحال ہے اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار دوست پورا پیسفل ہو کے بیٹھ جائے بھائی, جو جن کا کام ہے جو یہ کور کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو موقع دیں, وہ کور کریں. ہم دوست جو ہیں وہ سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان دوستوں کو موقع دیں جنہوں نے کوریج کرنی ہے باقاعدہ. سب سے پہلے اس کے ہو 236C ہو, فائلر کے لیے 2% سے 3% کیا گیا ہے اور نان فائلر کے لیے پرچیز کرنے پہ پراپرٹی 10.5% کیا گیا ہے. اسی طرح جو 236C ہے وہ فائلر کے لیے 2% سے 3% کر دیا گیا اور جو نان فائلر ہے اس کے لیے 6% کر دیا گیا. تو میں یہ 7% تک, اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ زہر قاتل ہے وہ ڈیپ رینٹل انکم ہے. پہلے پلاٹس کی حد تک تھا اور آلریڈی یہ جو میٹر ہے وہ سب جوڈیس ہے. اس میں ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ایف بی آر کے اگینسٹ آیا, اس کے بعد اپیل میں گئے سپریم کورٹ میں ایف بی آر اور انٹر کورٹ اپیل میں لاہور میں گئے. باقی تمام کورٹس کے اندر بھی ڈیم رینٹل انکم کا جو کیس ہے وہ سنا جا رہا ہے. تو اس کی موجودگی میں ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ یہ تھا کہ اگر یہ اس کی فیٹ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے تو لیٹ دم ڈیسائیڈ فرسٹ, ان کو ڈیسائیڈ کرنے دے. کیونکہ ڈیم رینٹل انکم کی وجہ سے جو پاکستان کا کیپٹل ہے وہ ایک دفعہ پھر بیرون ملک جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے. آپ $3 ارب لیں گے, لے کے یہ ایسے ڈپلیٹ کر کے افغانستان کے راستے یا کسی بھی راستے سے آپ وہ واپس دوبارہ باہر چلے جائیں گے. یہاں پاکستان کے اندر کاروبار کرنے کے لیے کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹ موجود نہیں ہے. اس کنڈیوسو انوائرمنٹ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اور ان ٹیکسز کے ہونے کی وجہ سے اب ڈیم رینٹل انکم کے اوپر جو فائلر ہے اس کے لیے ایک تلوار یہ ہے کہ اس نے ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ جا کے کمشنر سے لینا ہے. اب آپ نے ٹرانسفر کروانے کے لیے ٹرانسفر اتھارٹی پہ جانا ہے. سب سے پہلے آپ نے کسی شخص کو بھیجنا ہے, وہ انکم ٹیکس کے آفس میں جائے گا, کمشنر صاحب اس کو ایگزیمپشن کا سرٹیفکیٹ اگر دیں گے اس کا بنتا ہوا تو وہ سرٹیفکیٹ لے کے ٹرانسفر کروانے کے لیے جائے گا.
اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ ڈیم رینٹل انکم 1% جمع کروا کے وہ آپ کو سبمٹ کرے گا, تو پھر اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور نان فائلر کے لیے بھی کہ وہ سب سے پہلے جا کے چالان بھرے گا اور چالان لا کے جمع کروائے گا, تو پھر اس کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. پہلے یہ پلاٹس کی حد تک تھا, اب ہر گھر کے اوپر, ہر پلازا کے اوپر, ہر ایک پراپرٹی کے اوپر یہ ڈیم رینٹل انکم کی تلوار گر گئی ہے, جس کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن ہو سکے. اور یہ جو تمام ٹرانزیکشنز ہیں, یہ ڈیویڈنڈ ہے, یہ جو ہماری ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کا ڈیویڈنڈ ہے ریونیو. ریونیو اسی صورت میں جمع ہوگا جب آپ کی ٹرانزیکشن ہوگی, لیکن اگر آپ 20 سے 22% تک ٹیکسز لگائیں تو پھر اس کے نتیجے میں ٹرانزیکشن بھی ممکن نہیں, اور جب ٹرانزیکشن ممکن نہیں تو پھر آپ کا ریونیو کے اہداف بھی کسی صورت پورے نہیں ہو سکتے. تو میں اس کا ڈیم رینٹل انکم اور کیپٹل گین ٹیکس کی کہ پیریڈ کو بھی انلیمیٹڈ کر دیا گیا. یہ کیپٹل گین ٹیکس آلریڈی 2016 میں ڈار صاحب نے انٹروڈیوس کروایا تھا, جو آج تک چل رہا ہے, اور ہر سال کوشش کی جاتی ہے اس کی تھوڑی سی زیادہ خوفناک شکل بنا کر ہمارے سامنے پھر امپوز کر دی جائے. اس دفعہ بھی یہ ہوا کہ اس کا پیریڈ ختم کر دیا گیا, اور ہمیں جس کی وجہ سے شدید تحفظات ہے. جو فائلر ہے اس کو 7E کی حد تک ایگزمپشن ہونی چاہیے. اس سے کوئی آپ لے لیں, ایک سرٹیفکیٹ لے, ایک ایفیڈیوٹ لے لیں, وہ فائلر تو آپ کے پاس موجود ہے. آپ کورٹس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, اس کے بعد آپ دیکھ لیں اگر کورٹ کہتی ہے تو پھر آپ اس کا فیصلہ کر دیں. ابھی اگر کورٹ نہیں کہتی. دوسرا, جو بیرون ملک پاکستانی سرمایہ پاکستان میں بھیج رہے تھے, ان بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا کہ $1,00,000 تک جب وہ پاکستان بھیجیں گے تو ان سے سورس نہیں پوچھا جائے گا. اور چونکہ انہوں نے جو اپنا ایسٹ ہے یا اپنی جو پیسہ وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں وہ جس ملک میں انہوں نے کمایا وہاں پہ آلریڈی ٹیکس پے کر چکے ہیں, تو یہاں ان کا 236 پے کرنا بنتا نہیں ہے. یہ ڈبل ٹیکسیشن ہے. تو اس ریمیڈی دی گئی تھی پرپوز بجٹ میں, جو کہ فائنل بجٹ میں پھر ودرا کر لی گئی ہے, اور اس کو پھر دوبارہ دینا پڑے گا وہ ٹیکس کے عام لوگوں کی طرح. اور اسی طرح ویلیویشن ٹیبل کو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے صرف اسی لیے ایکسپٹ کیا تھا کہ ویلیویشن ٹیبل میں 10-15% تک اگر اضافہ ہو بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ ٹیکسز کی شرح میں گورنمنٹ نے اضافہ نہیں کرنا تھا. آپ ویلیویشن ٹیبل میں بھی اضافہ کیا, اور اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ دوبارہ سے ٹیکسز کی شرح میں بھی اس حد تک اضافہ کر دیا گیا ہے کہ ایک طرف سے بلی چڑھایا گیا کہ ویلیویشن ٹیبل ریوائز کر دیا 15 سے لے کے 30% تک, اور دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ اب جو ڈیم رینٹل انکم ہے یہ بھی پے کریں گے, اور اس کے علاوہ آپ نے اس کی شرح, ٹیکسز کی شرح میں بھی اضافہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کی موجودگی میں ہمارا یہ کاروبار, کام اور ہم سے ریلیٹڈ 60 سے 70 انڈسٹریز یہ نہیں چل سکتی. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب سٹیک ہولڈر ہم کب تھے ریئل اسٹیٹ والے, جس وقت ملک کے اوپر مشکل صورتحال تھی DNFBP کے حوالے سے, ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ پورے پاکستان میں ایک انوائرمنٹ ایسا بنائیں کہ لوگ ایز اے ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشن رجسٹرڈ ہوں. اس کے لیے جب ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا تھا, ہم نے بھائی جان وہ گورنمنٹ کے ساتھ پورے پاکستان کے چپے چپے میں گئے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا, اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو, کہ آپ اس کے اندر رجسٹرڈ ہوں. اور اس کے لیے پھر گورنمنٹ نے یہ اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ دیا. یہ آپ دیکھیے چیئرمین FBR اور DGDNFBP کے سائن ہیں, اور یہ سردار طاہر میرا نام لکھا ہوا ہے, یہ مسرت اعجاز صاحب کا بھی اسی طرح نام لکھا ہوا, یہ SN ملک کا بھی. ہم سٹیک ہولڈر تھے اس وقت, اب ہم سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. اب پرائم منسٹر صاحب نے ملنا ہو, اسحاق ڈار صاحب نے ملنا ہو, تو وہ ان کے پاس وقت نہیں ہے ملنے کا. اب سٹیک ہولڈر اور ہیں, اب پتہ نہیں کون ہے سٹیک ہولڈر. وہ سٹیک ہولڈر ہیں جو کمروں میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ خوش گپیاں کر سکتے ہیں, وہ آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں. ہم باہر سڑک پہ کھڑے ہیں, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے, ہم پورے ملک کی شاہراہوں کو بند کر کے وہاں بیٹھ کے اس وقت تک پیٹیں گے, روئیں گے جب تک آپ ہمارا مسئلہ حل نہیں کریں گے. بہت شکریہ.